گائز غالب صاحب کی چند اشعار کو ڈسکس کریں گے۔ غالب صاحب کا یہ رنگ اور یہ تیم غالب صاحب کے بہت سے اشعار میں واضح ہے اور آئی ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے رشک کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ غالب کسی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ غالب کو پتہ ہے کہ پھر وہ جو جس پہ غالب عاشق ہیں تو وہ دوسرے لوگ بھی اس کے عاشق بن جاتے ہیں۔ تو غالب جو ہے نا، اب لوگوں سے یہ بات پھر چھپاتے ہیں کہ مطلب غالب کو کسی سے عشق ہے اور محبت ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ غالب کس سے محبت کر رہے ہیں۔ جیفر کا ایک شعر ہے کہ ذکر اس پری وش کا، ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، کہ اس کا ذکر، اس پری وش کا، اس خوبصورت بلا کا ذکر، جو پریوں کی طرح ہے، خوبصورت ہے، تو اس کا ذکر، ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رکیب آخر تاج و رازداں اپنا، کہ وہ جو رازداں تھا جس کو ہم اس کی باتیں بتاتے تھے کہ یار وہ بہت خوبصورت ہے اور ہمیں جو ہے نا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ اور وہ نا، تو آخر وہ کیا ہو گیا کہ ہمارا ایک تو انداز بیاں اس طرح ہے کہ ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا، وہ سب بھی اس کی جو ہے نا خوبصورتی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ہمارا جو رازداں تھا اس سے ہم باتیں کرتے تھے کہ یار وہ بہت خوبصورت ہے، تو اور آخر وہ ہمارے انداز بیان ہے اور اس کی خوبصورتی نے اثر کر دیا، اور وہ جو ہمارا رازداں تھا جس سے ہم اپنی بات دل کی شیئر کرتے تھے، تو وہ بھی اب کیا ہو گیا، وہ بھی اس کا عاشق بن گیا، اور عاشق بن کے نہ ہمارا رقیب بن گیا، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا۔ مطلب کسی کو اپنا ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم اس سے عشق کرتے ہیں یا اسے پسند کرتے ہیں۔ تو سیم ان اشعار میں بھی جو پہلا مطلع ہے، پہلا شعر ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں غالب صاحب یہی بات یہ دوبارہ یہی تین کوئی وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے انداز سے، کہتے ہیں کہ ہم رشک کو اپنے بھی گوارا نہیں کرتے، ہم رشک کو اپنے بھی گوارا نہیں کرتے، مرتے ہیں ولے ان کی تمنا نہیں کرتے، کہ بھئی ہمیں یہ بھی اس چیز پہ بھی رشک آتا ہے کہ ہم اس کی تمنا کریں، اس کو چاہیں، اس کو اس کی محبت کا اظہار کریں، تو ہم حالانکہ اس کی محبت میں مر رہے ہیں، لیکن یہ ہم بات کسی کو بتا نہیں سکتے کیونکہ ہمیں رشک آتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو اس چیز کا پتہ چلے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بھی اس پر عاشق بن جائے۔ تو ہم رشک کو اپنے بھی گوارا نہیں کرتے، مرتے ہیں ولے ان کی تمنا نہیں کرتے، اور درپردہ انہیں غیر سے ہے ربط نہانی، کہ اصل میں تو انہوں نے چپکے سے جو غیر ہے، جو دوسرے لوگ ہیں، جو ہمارا رقیب ہے، اس سے ان کو کیا ہے، ربط نہانی ہے، چھپ کے اپنا چھپا ہوا تعلق کوئی رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ تو کہتا ہے کہ درپردہ انہیں غیر سے ہے ربط نہانی، کہ اصل میں چھپ کے وہ دوسرے جو رقیب ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بنایا ہوا ہے، اس نے رکھا ہوا ہے محبوب نے۔ ظاہر کا یہ پردہ ہے کہ پردہ نہیں کرتے، اور اصل میں باہر سے اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو پردے شردے کرتے نہیں ہیں، پردہ تو ہم نہیں کرتے، تو ہم اس لیے کچھ نقاب شکاب پہن کے باہر نہیں جاتے، ہم تو پردہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور اصل میں وہ رقیب کو اپنا آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ شکی مزاج غالب کا کہتے ہیں کہ درپردہ انہیں غیر سے ہے ربط نہانی، ظاہر کا یہ پردہ ہے کہ پردہ نہیں کرتے۔ اور مقطع ہے کہ غالب صاحب کا کہ یہ باعث نومیدی ارباب ہوس ہے، یہ باعث نومیدی ارباب ہوس ہے، غالب کو برا کہتے ہو اچھا نہیں کرتے، کہ غالب تو تمہارا سچا عاشق ہے، اور تم جو ہے نا غالب کو وہ جو دوسرے ہوس پرست ہیں جو کہ صرف جو ہے نا تمہاری خوبصورتی کے پہ مرتے ہیں اور تم سے سچی محبت نہیں کرتے، تو صرف جو ہے نا ٹائم پاس کرنے والے ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں نا یہ ان کے لیے بھی، حالانکہ تمہیں وہ بہت عزیز ہیں، تم تو ان کے ساتھ خوش ہو، ہمارے ساتھ خوش نہیں ہو، اور اس لیے ہم کو تم برا کہتے ہو، لیکن جب تم ان کے سامنے ہمیں برا کہو گے تو ہم تو تمہارے سچے
عاشق ہیں، اور جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اپنے سچے عاشق کو بھی برا کہتے ہیں تو پھر وہ ان کو بڑی مایوسی ہوگی اور شاید کہ وہ بھی تمہیں چھوڑ دیں۔ تو یہ تم اچھا نہیں کرتے کہ تم جو ہے نا وہ دوسرے جو لوگ ہیں رقیبوں کے درمیان بیٹھ کے تم اپنا سچے عاشق غالب میاں کو برا کہتے ہو، تو یہ کبھی تم اچھا نہیں کرتے۔ ہاں، یہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ باعث نومید اور باب ہوس ہے، غالب کو برا کہتے ہو، اچھا نہیں کرتے۔ لو یو غالب دی گریٹ۔